اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، جان دانیال یوٹیوب چینل کی طرف سے آپ سب کو خوش آمدید۔ دوستو، میرا آج کا واقعہ ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو اسلام کی دعوت دی تو فرعون نے کیا کہا، یعنی موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے درمیان کون سی باتیں ہوئی۔ میرا آج کا موضوع یہ ہے دوستو۔ تو چلیے دوستو، اپنے موضوع کی طرف چلتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو دو باتیں کہیں، ایک یہ کہ تم خود ایمان لاؤ، اور دوسری یہ کہ بنی اسرائیل کو آزاد کر دو۔ بنی اسرائیل ملک شام کے باشندے تھے اور وہاں جانا چاہتے تھے، لیکن فرعون ان کو جانے نہ دیتا تھا۔ اس طرح 400 سال وہ اس کی غلامی کی زندگی بسر کر رہے تھے۔ ان کی تعداد اس وقت 6,30,000 تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو پیغام حق پہنچانے کے ساتھ ہی بنی اسرائیل پر جو ظلم اس نے کر رکھا تھا اس سے باز آنے اور ان کو آزاد چھوڑنے کی ہدایت فرمائی، لیکن فرعون نے انکار کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام و فرعون کی گفتگو طویل ہوتے ہوتے مناظرے کی صورت اختیار کر گئی۔ ابن کثیر میں ہے کہ فرعون نے اپنی رعیت کو بہکا رکھا تھا اور انہیں یقین دلایا تھا کہ معبود اور رب صرف میں ہی ہوں، میرے سوا کوئی نہیں، اس لیے ان سب کا عقیدہ یہی تھا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اِنَّا رَسُولُ رب العالمین، کہ ہم رب العالمین کی طرف سے بھیجے ہوئے رسول ہیں، تو فرعون نے کہا کہ وما رب العالمین، کہ رب العالمین کیا ہے؟ یہ سرے سے خدا کا منکر تھا اور اپنے اسی عقیدے کو ظاہر کرتا تھا، اور ایک ایک کو یہی عقیدہ گونٹ گونٹ کر پلا رہا تھا۔ گو اس کے خلاف دلائل و براہین اس کے سامنے کھل گئے تھے۔ حضرت کلیم اللہ نے اس کا جواب دیا کہ وہ سب کا مالک ہے، سب کا خالق اور سب پر قادر ہے، سب کا معبود ہے، یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، عالم علوی آسمان اور اس کی مخلوق، اور عالم سلفا زمین اور اس کی کائنات، سب اسی کی پیدا کردہ ہے۔ ان کے درمیان کی چیزیں، ہوا، پرندے وغیرہ سب اس کے سامنے پست اور اس کی عبادت گزار ہے۔ اگر تمہارے دل کی یقین دولت سے خالی نہیں ہوئے، اگر تمہاری نگاہیں روشن ہے تو رب العالمین کے یہ اوصاف اس کی ذات کو ماننے کے لیے کافی ہے۔ قال رب السماوات والارض وما بینہما ان کنتم موقنین، فرمایا کہ وہ آسمانوں اور زمینوں اور ان کے درمیان کی تمام چیزوں کا رب ہے، اگر تم یقین کرنے والے ہو۔ یہ سن کر فرعون سے چونکہ جواب نہ بن سکا، اس لیے بات کو مذاق میں ڈالنے کے لیے اور لوگوں کو اپنے سکھائے ہوئے عقیدے پر جمانے کے لیے ان کی طرف دیکھ کر کہنے لگا کہ سنو، یہ میرے سوا کسی اور کو خدا مانتا ہے، تعجب کی بات ہے۔ قال لمن حولہ الا تستمعون، فرعون نے اپنے آس پاس والوں کو کہا کہ کیا تم نہیں سن رہے ہو؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کی اس بے التفاتی سے گھبرائے نہیں اور وجود خدا کے اور دلائل بیان شروع کر دیے کہ ربکم و رب آبائکم الاولین، کہ وہ تمہارا اور تمہارے اگلے باپ داداؤں کا پروردگار ہے۔ آج اگر تم فرعون کو خدا مانتے ہو تو ذرا یہ تو سوچو کہ فرعون سے پہلے جہان والوں کا خدا کون تھا؟ اس کے وجود سے پہلے زمین و آسمان کا وجود پہلے تھا، تو ان کا موجد کون تھا؟ بس وہی میرا رب ہے، وہی تمام جہانوں کا رب ہے۔ فرعون دلائل کی اس بارش کی تاب نہ لا سکا اور کہنے لگا ان رسولکم الذی ارسل الیکم لمجنون،
کہ تمہارا یہ رسول جو تمہاری طرف بھیجا گیا ہے یقیناً دیوانہ ہے۔ خدا کے کلیم نے پھر بھی اپنی دلیلوں کا سلسلہ جاری رکھا اور اس کے لغو کلام سے یکسو ہو کر فرمانے لگے کہ رب المشرق والمغرب وما بینہما ان کنتم تعقلون، کہ وہی مشرق و مغرب کا اور ان کے درمیان تمام چیزوں کا رب ہے اگر تم عقل رکھتے ہو۔ وہ سورج چاند ستارے مشرق سے چڑھاتا ہے اور مغرب سے اتارتا ہے۔ اگر فرعون اپنے خدائی دعوے میں سچا ہے تو ذرا ایک دن اس کے خلاف کر کے دکھا دے، مغرب سے نکالے اور مشرق کو لے جائے۔ یہی بات خلیل اللہ نے اپنے زمانے کے بادشاہ سے بوقت مناظرہ کہی تھی۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تڑبڑ توڑ اور واضح و روشن دلیلیں سن کر فرعون کے اور اوثان خطا ہو گئے، اور وہ سمجھ گیا کہ اگر ایک میں نے نہ مانا تو کیا ہوگا۔ یہ واضح اور روشن دلیلیں تو ان سب لوگوں پر اثر کر جائیں گی، اس لیے اب اپنی قوت کو استعمال کرنے کا ارادہ کیا اور کہا لئن اتخذت الہا غیری لجعلناک من المسجونین، اگر تو نے میرے علاوہ کسی اور کو معبود بنایا تو تجھے قیدیوں میں ڈال دوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی بہت واضح و نصیحت کہہ چکے تھے۔ آپ نے بھی ارادہ کیا کہ میں اسے اور اس کی قوم کو دوسری طرح قائل کروں، تو فرمایا کہ اگر میں تیرے پاس کوئی ظاہر چیز معجزہ لے آؤں، فرعون اس کے سوا اور کیا کہہ سکتا تھا۔ اس نے بھی مطالبہ کر دیا کہ اگر تو اس دعوے میں سچا ہے تو اپنے معجزات پیش کر۔ آپ نے سنتے ہی اپنی عصا زمین پر ماری تو وہ ایک اژدہے کی شکل بن گئی، اور اژدہا بھی بہت بڑا، تیز کچلیوں والا اور نہایت ڈراؤنی شکل والا، منہ پھاڑے ہوئے اور پناتا ہوا ظاہر ہوا، اور اپنا منہ پھاڑ کر فرعون کی طرف بڑھا۔ فرعون تخت سے کود پڑا اور چلا کر کہنے لگا کہ اے موسیٰ، اسے روک لو۔ آپ نے اسے پکڑا تو وہ پھر عصا بن گیا۔ حضرت سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب اس نے منہ پھاڑا تو اس کا نیچے کا جبڑا زمین پر اور اوپر کا محل کی دیوار پر تھا۔ جب وہ فرعون کی طرف بڑھا تو وہ قوم اٹھا اور کود کر بھاگنے لگا اور چیخ کر کہا کہ اے موسیٰ، اے موسیٰ، اسے پکڑ لو، میں تم پر ایمان لاتا ہوں اور تمہارے ساتھ بنی اسرائیل کو بھی رہا کر دوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے پکڑا تو وہ پھر عصا بن گیا، اور اس کے ساتھ ہی اپنا ہاتھ گریبان میں ڈال کر نکالا تو وہ چاند کی طرح چمکتا ہوا نکلا۔ فرعون کو یہ اندیشہ ہوا کہ کہیں اہل دربار موسیٰ علیہ السلام کی دلائل سے متاثر ہو کر موسیٰ کی صداقت کے قائل نہ ہو جائیں، اس لیے ان کی توجہ ہٹانے کے لیے اہل دربار کو مخاطب کیا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں۔ اور فرعون نے کہا کہ اے اہل دربار، مجھے تو سوائے اپنے تمہارا کوئی معبود معلوم نہیں ہوتا، سو اے حامان، تو میرے لیے مٹی کو آگ میں پکوا کر تیار کرا اور میرے لیے ایک بلند عمارت بنوا، تاکہ میں موسیٰ کے خدا کی ٹوہ لگاؤں، اور میں تو اس کو جھوٹا ہی سمجھتا ہوں۔ اے حامان، تو ایسا کر کہ گارے کی کچی اینٹوں کو آگ میں پکا کر ان میں سے ایک بلند عمارت تیار کر، تاکہ میں اس بلند عمارت پر چڑھ کر موسیٰ علیہ السلام کے معبود کا پتہ لگاؤں۔ یہ بے وقوف سمجھا کہ وہ آسمان میں بیٹھا ہوگا، اور باوجود اس کوشش کے بھی اس نے کہا کہ میں موسیٰ کو جھوٹا سمجھتا ہوں۔ غرض وہ محل 50,000 راج اور مزدوروں کی محنت سے تیار ہوا۔ یہ سمجھا تھا کہ اس طرح آسمان کچھ قریب ہو جائے گا، لیکن اس کی چھت پر چڑھ کر دیکھا تو آسمان اتنا ہی اونچا نظر آیا۔ ذلیل و شرمندہ ہو کر نیچے آ گیا۔ پکی اینٹ کی تعمیر سب سے پہلے اسی محل کی ہوئی ہے، اور پکی اینٹ فرعون ہی کی ایجاد ہے۔ اس سے پہلے پکی اینٹ کا رواج نہ تھا۔
ایک روایت میں ہے کہ حامان نے اس کی تعمیر کے لیے 50,000 معمار جمع کیے، مزدور لکڑی اور لوہے کا کام کرنے والے اس کے علاوہ تھے۔ محل کو اتنا اونچا بنایا کہ اس زمانے میں اس سے زیادہ بلند کوئی تعمیر نہ تھی۔ جب یہ تیاری مکمل ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا تو انہوں نے ایک ضرب میں اس محل کے 3 ٹکڑے کر کے گرا دیا، جس میں فرعونی فوج کے ہزاروں آدمی دب کر مر گئے۔ دوستو، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، اگر آپ کو میرا یہ واقعہ پسند آ گیا ہوگا تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے۔ دوستو، کل آپ کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کی جو جادوگروں سے مقابلہ ہوا تھا، انشاءاللہ اس واقعے کے ساتھ حاضر ہو جاؤں گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔